الرحمن مومنین اور خصوصاً نوجوانوں کے درمیان جو شبہات چھوڑے جاتے ہیں تاکہ ان کے ایمان اور عقیدہ کو کمزور کیا جا سکے۔ ان شبہات میں سے ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر چیز کا وہ خالق ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ تو وہ عبادت کا حکم تو ایسے دیتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہو اور ہماری عبادت کا وہ محتاج ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں ہمارے اوپر عبادت کو لازم قرار دیتا ہے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ہر آرڈر کرنے والا اور حکم دینے والا ضروری نہیں ہے کہ اس حکم کا فائدہ اس کی طرف جائے اور وہ اس کا محتاج ہو۔ مثلا ڈاکٹر مریض کا علاج کرنے کا یا دوائی وغیرہ کھانے کا حکم دیتا ہے تو اس کا فائدہ ڈاکٹر کی طرف نہیں جاتا، کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، تو اس دوائی کا فائدہ ڈاکٹر کی طرف نہیں جاتا، اس کا فائدہ مریض کی طرف جاتا ہے۔ یا والدین اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ رات کو جلدی سو جایا کرو تاکہ تمہاری صحت اچھی رہے گی، تاکہ پڑھائی یا کام وغیرہ صحیح انجام دے سکو گے، تو یہ فائدہ حقیقت میں بیٹے کو ہے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ ہر حکم میں ضروری نہیں ہے کہ اس کا فائدہ دینے والے کی طرف ہو۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا جو حکم دیتا ہے تو اس عبادت کا فائدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں ہے بلکہ اس کے بندوں کو فائدہ ہے۔ دنیا و آخرت میں اتنا فائدہ تھا کہ وہ خالق ہو کر اس سے نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے، ہم سے محبت بھی کرتا ہے، ہمارا ہمدرد بھی ہے، ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ اتنی بڑی چیز سے وہ ہمیں محروم کر دیتا، ہمیں خلق کر کے ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتا اور اپنی عبادت کا حکم نہ دیتا، اور ہم بہت سارے فوائد اور برکات سے محروم رہ جاتے۔ یہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وہ تو کر سکتا ہے کہ جو غافل ہو اپنی مخلوق سے، ہمدرد نہ ہو اور خیر نہ چاہتا ہو، لیکن جو ہر طرح کی خیر چاہتا ہے، مخلص ہے، تو وہ اپنے لیے لازمی سمجھتا تھا کہ وہ اپنی عبادت کا حکم دے۔ کیا فائدہ ہے عبادت کے فوائد کے، اس پر کافی درس دیے جا سکتے ہیں، لیکن خلاصے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کمال کا سفر عبادت خدا کے بغیر نہیں کر سکتا تھا، جبکہ انسان کمال سے محبت کرتا ہے۔ ہر چیز جس میں انسان اپنے لیے کمال دیکھتا ہے اس کو طلب کرتا ہے۔ بعض لوگ پیسوں میں کمال دیکھتے ہیں، بڑی چیز ہے، پیسہ آ جائے تو پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے دن رات لگے رہتے ہیں۔ بعض لوگ بڑے لوگوں سے تعلق بنانے میں کمال دیکھتے ہیں تو چاپلوسی وغیرہ میں لگے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کار کوٹھی وغیرہ میں کمال دیکھتے ہیں۔ انسان کا حقیقی کمال کیا تھا؟ حقیقی کمال یہ تھا کہ انسان اپنے محسن کی پہچان کرے کہ جس نے اس کو وجود دیا ہے، طاقت دی ہے، رزق دیا ہے، صحت دی ہے وغیرہ، اور اس کی پہچان کرنے کے بعد اپنی زندگی اس کے کہنے کے مطابق گزارے۔ اس کا جو دشمن ہے یعنی شیطان کے کہنے کے مطابق زندگی نہ گزارے، اپنی خواہش نفس کا غلام نہ ہو یا کسی طاغوت کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ تو بہت بڑا کمال یہ ہے کہ جیسے ایک غلام کا کمال کیا ہے، یعنی کمال نوکری کیا ہے کہ جو اپنے آقا و مولا کے اشارے کے مطابق چلے اور زندگی گزارے، تو ہم نوکر ہیں، غلام ہیں، مخلوق ہیں، اور ہمارا کمال اسی میں تھا کہ ہم اپنا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، کمانا، سوچنا، سب کچھ اپنے مالک حقیقی کے مطابق ہو، کہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور سب کچھ دیا ہے، اور اسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا
یا اللہ اس کو عبادت کا حکم نہ دیتا، ساری زندگی 50 سال 80 سال فضول گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا اور پھر آخرت کے دن خالی ہاتھ ہوتا، کتنی بڑی محرومی تھی۔ تو کمال اسی میں تھا، اخروی زندگی کا فائدہ اسی عبادت میں تھا کہ ہمیشہ کے لیے جنت تھی۔ دنیاوی فوائد یعنی سکون اسی میں تھا۔ اللہ کی عبادت میں جو سکون ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو بتائیں گے کہ میں نے مال و دولت کو اکٹھا کیا لیکن سکون نہیں ملا، میں نے بڑے بڑے لوگوں سے دوستیاں لگائیں، سکون نہیں ملا، میں نے کوٹھی بنگلہ بنایا، سکون نہیں ملا۔ اگر سکون ملا ہے تو اپنے رب کی یاد میں ملا ہے، سکون ملا ہے تو اللہ کی اطاعت اور عبادت میں ملا ہے، سکون ملا ہے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ملا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ تھا اللہ کی عبادت کرنے میں، انسان کی دنیا بھی سکون سے گزرے۔ بڑے بڑے مصائب بھی انسان برداشت کر لیتا ہے اللہ کی عبادت میں جو مصروف رہتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، ورنہ چھوٹی چھوٹی بات اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیتی۔ تو لہٰذا دنیاوی اور اخروی فوائد، یا یوں کہوں کہ دنیا اور آخرت کی سعادت اللہ کی عبادت سے مربوط تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ یہ تھا اس شبہ کا مختصر سا جواب۔ اسی طرح کے اور شبہات بھی وارد کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔